آج ہماری ہمسائیگی کے اندر انڈیا کو ہمارے خلاف کھڑا کر دیا گیا ہے. ایک جھوٹا مکر فریب پر مشتمل ایک ڈرامہ رچایا گیا ہے. معاہدہ سندھ طاس معطل کرنا تھا اور پاکستان کے خلاف کھڑا کرنا تھا. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی پاکستان جو کو جانے لگا تھا غزہ. یہ بھی ایک فضول بات ہے. کب ان کے اندر جان ہے کہ انہوں نے ایسا کوئی فیصلہ کیا تھا؟ یہ نہیں کہ ہم کچھ کرنے لگیں گے تو وہ ہمیں پکڑیں گے. ہم کچھ بھی نہ کریں وہ ہمیں جینے کا بھی حق نہیں دیتے. وہ تو ہمارے مسلمانوں والے نام بھی گوارا نہیں کرتے. آپ بلاد غرب کے اندر جائیں, ہمارا پردہ بھی وہ نقاب نوچ لیتے ہیں کہ تم نقاب بھی نہ کرو. کہاں گئے آزادی اظہار کی بات کرنے والے؟ وہ تو ہمارے وجود کو برداشت نہیں کرتے, ایک ایک کر کے ہمیں مارتے رہیں گے. لیکن بہرحال یہ موقع ایسا ہے کہ ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے. ورنہ یہ بات ذہن میں رکھیے گا, عالمی سطح پہ متحد نہیں ہوں گے تو جو حال ہوا ہمارا وہ آپ کے سامنے ہے. اور اگر ہم ملکی سطح پہ متحد نہیں ہوں گے تو ہم سے کتنی بڑی طاقت ہمارے مقابل کھڑی ہے. اور دنیا کے بڑے بڑے جگادری اور دنیا کے بڑے بڑے بدماش اس کی پشت کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے اس کو کہہ رہے ہیں تو دلیر ہو. وہ پاکستان کے وجود کو برداشت نہیں کر رہے. پاکستان کے وجود کو ہمارے کچھ مسلم ممالک بھی برداشت نہیں کرتے اس اعتبار سے کہ یہ ترقی کرے. وہ چاہتے ہیں یہ محتاج ہی رہے تاکہ ہم سے ٹکڑے لیتا رہے اور ہمارا دست نگر رہے. کیونکہ اس کا قوی ہونا, طاقتور ہو جانا ان کو بھی وارے نہیں ہے. دشمن کی تو بات دشمن کی رہی. اور عالمی طاقتوں کی بات نہیں کرتا. وہ تو اس کو ہمیشہ مقروض رکھ کے ذلیل و رسوا کر کے ان سے ہمیشہ اپنے مطالبات منوانے کے چکر میں رہتا ہے. اور ہمارا ہمسایہ تو پہلے دن سے ہمیں کبھی اس نے قبول نہیں کیا. اندرا گاندھی نے کہا تھا کہ ہم نے دو قومی نظریے کو کب سے اکھاڑ کے پھینک دیا ہے سمندر کے اندر. جب مشرقی پاکستان الگ ہوا تو اس نے کہا ہم نے جنازہ نکال دیا ان کے دو قومی نظریے کا. اب یہ بچا کھچا پاکستان, اس کے بھی وہ ٹکڑے بکھرے کرنا چاہتے ہیں. اور پاکستان کے وجود کو پوری دنیا کی کوئی طاقت قبول کرنا نہیں چاہتی. اندر سے بھی جوکیں لگی ہیں, نوچ رہی ہیں اس کو. پاکستان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے آپ حیرت زدہ ہو جائے. اتنے جھٹکے دنیا کا کوئی ملک سہ ہی نہیں سکتا. اس کے باوجود بھی یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے تو یہ کسی کی نگاہ کا کمال ہے. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. اس لیے پاکستان, میں نے بارہا کہا ہے, مٹنے کے لیے نہیں قیامت تک قائم رہنے کے لیے معرض وجود میں آیا ہے. تو اس وقت حکومت کے کارپردازان کو اور عوام کو, اپوزیشن کو, سب لوگوں کو مل بیٹھ کے سوچنا ہوگا. ملک کے لیے اپنی اپنی اناؤں کو ذبح کرنا ہوگا اور مل کے اس وطن کے لیے سوچنا ہوگا. اگر پاکستان ہے تو ہم ہیں, اور اگر پاکستان نہیں تو پھر ہمارا وجود کہاں ہے. تو اپنی انا کو چھوٹا کریں اور پاکستان کو بڑا مانیں اور مل بیٹھیں. اور اس وقت جو حالیہ مسئلہ ہے, دشمن جو ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہے, ہم متحد اور متفق ہو کر کے ان کو بتائیں کہ یہ ہمارے داخلی معاملے تھے. تمہارے مقابلے کے اندر ہم سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں, اور اگر پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا آنکھ نکال کے رکھ دیں گے. اس قوم کے جذبے اور اس قوم کا اس پاکستان کے ساتھ تعلق کی خاطر اور وابستگی کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے. انشاءاللہ اللہ اس وطن کی حفاظت فرمائے گا. میں اس موقع پر پاکستانی گورنمنٹ کو, اپوزیشن جماعتوں کو اور جتنے بھی ادارے ہیں سب کو کہتا ہوں کہ اس حساسیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس وقت وہ جڑ کے بیٹھیں اور دشمن کو دندان شکن جواب دیا جائے. یہاں کوئی کمزور بیان, کمزور بات, کمزور پالیسی لوگوں کو توڑ کے رکھ دے گی اور لوگوں کا مورال نیچے کرے گی. اس وقت ہمیں توانا آواز چاہیے. ہمارے کان یہ آواز سننے کے لیے بےتاب ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. پاکستان مٹنے کے لیے معرض وجود میں نہیں آیا, یہ قیامت تک قائم رہنے کے لیے معرض وجود میں آیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس ملک کی حفاظت کرنی. اس کو مٹانے والے آپ مٹ جائیں گے. بابا اشفاق نے وہ زاویہ نامی کتاب میں لکھا ہے کہ پاکستان کی مثال حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی طرح ہے. یہ پاکستان ایک معجزے سے معرض وجود میں آیا, معجزے سے قائم ہے. اور جس نے اس کی تقدیر سے کھیلنے کی کوشش کی وہ خود مٹا دیا جائے گا, اس کا نام و نشان مٹ جائے گا. اور آپ ماضی بھی جانتے ہیں اور مستقبل میں بھی آپ دیکھیں گے کہ جس نے بھی اس ملک کو جو ہے وہ دیدہ اور نادیدہ جس طرح سے بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی وہ مٹا دیا جائے گا, برباد کر دیا جائے گا. اور یہ وطن, یہ پاکستان, یہ ملک قیامت تک معرض وجود میں رہے گا. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو میزائل سسٹم دیا ہے, حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو ہے وہ تمہاری طاقت تیروں سے ہے
اور اس دور کے سب سے بڑے تیر جو ہیں وہ میزائل ہیں. اللہ نے پاکستان کو جو میزائل سسٹم دیا ہوا ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں، اللہ بھلا کرے ڈاکٹر قدیر کا، اللہ بھلا کرے ڈاکٹر سمر مبارک اور ان لوگوں کا جنہوں نے پاکستان کو مضبوط کیا. ان حالات کے اندر یہ کیوں پاکستان کے اوپر حملہ نہیں کرتے ہیں؟ پاکستان کا جو میزائل سسٹم ہے اللہ کے فضل پہ دنیا کا سب سے فاسٹ سسٹم ہے، اور اتنا فاسٹ سسٹم کسی ملک کے پاس موجود نہیں ہے میزائل سسٹم جو پاکستان کے پاس موجود ہے. یہ پاکستان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے تو صحیح، ہم بڑے کچے اڑا کے رکھ دیں گے انشاءاللہ. وہ اپنے مضبوط بنکروں کے اندر بھی مضبوط نہیں رہیں گے، انہیں پتہ ہے اس بات کا. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو وہ تیر دیا ہے جس کا حضور نے فرمایا تھا کہ تمہارے تیروں سے تمہاری قوت ہے. تو یہ تیر اللہ نے پاکستان کو دیے ہوئے ہیں. ہمارے پاس غوری بھی موجود ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ ہتف بھی موجود ہے، اور ہمارے پاس جو ہے وہ دیگر جو ہے وہ موجود ہیں. اور انشاءاللہ ابھی ان کو ہمارا ماضی یاد نہیں ہے، ابھی یہ ہمارے مجاہدوں کی ان کہانیوں کو بھول گئے ہوئے ہیں. تمہیں شوق ہے تو پورا کر لو. جب تم جنگ شروع کرو گے، شروع تم کریں گے، پھر ختم ہماری مرضی سے انشاءاللہ ہوگی. تمہیں بھاگنے کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے. یہ پاکستان پاکستان اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اس ملک کی قدر کرو، اس کی مٹی کو پاکیزہ جانو. اللہ تعالیٰ جل شانہ میرے وطن کی حفاظت فرمائے، میرے ملک کے چپے چپے کو اپنی حفاظت اور اپنی امان میں رکھے، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے یہ ملک خیر سے رہے گا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مضبوط آرمی عطا فرمائی ہوئی ہے، ہم ایٹمی صلاحیتوں سے مالا مال ہیں، ہمارے پاس جو ہے وہ جدید میزائل سسٹم موجود ہے، اور سب سے بڑھ کے بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں حرارت جذبوں کی جو دی ہے یہ کسی قوم کے پاس نہیں ہے. یہ تیروں سے، یہ تلواروں سے نہیں ڈرتے، یہ جو ہے وہ موت سے نہیں ڈرتے، یہ حضور علیہ السلام کے نام پہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. پاکستان کی تاریخ گواہ ہے، 65 کی جنگ کے اندر قوم نے جو چونڈا کے محاذ پہ جرأت کے اور مظاہرے کیے تھے، دنیا کی تاریخ کے اندر کوئی ایسی مثال تو دکھاؤ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو وہ جرأتیں عطا فرمائی، یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے اور جس سے وہ ڈرتے ہیں. اور وہ فحاشی، عریانی، بے حیائی اور مختلف ذرائع کے ساتھ ہم سے وہ جذبہ چھیننا چاہتے ہیں. دشمن کے اس وار کو خاص طور پہ سمجھیں، اپنی نسلوں کی حفاظت کریں، نوجوانوں کو دو قومی نظریے کا شعور دیں، اور نوجوانوں کے اخلاق اور ان کے کردار کی حفاظت کریں. یہ نوجوان ہی ہمارا اثاثہ ہے. نوجوانوں، میں تمہیں پکارتا ہوں اور تمہیں کہتا ہوں، اس وطن کی باغ ڈور تم نے سنبھالنی ہے. اپنی نظروں کی پاکیزگی کا خیال کرو، اپنی سوچوں کو پر نور کرو، اور اپنی زندگی کو جو ہے وہ روشن کر لو. اچھی تعلیم حاصل کرو، اپنے کردار کو خوبصورت کرو. کل انشاءاللہ تمہارے کندھوں پر ہی اس ملک کا بوجھ